بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے قول یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خداوند کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے تاکہ شیاطین اور ہوس بازوں کی غارت گری سے محفوظ ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 121 کا معنی و تفسیر پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مراد ہیں۔ اصول کافی جلد 1 حدیث 2۔ خدا کے فرمان میں آیات اور ڈرانے والوں سے مراد کون ہیں؟ داؤد رکی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے قول جو ایمان لانے والے نہیں ان کے حق میں نشانیاں اور ڈرانے والے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، سورہ نور آیت 36 کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا نشانیوں سے مراد ائمہ اطہار اور ڈرانے والوں سے مراد انبیاء ہیں۔ روضۃ الکافی صفحہ 33، بحار الانوار جلد 233 صفحہ 332 حدیث 18۔ فرمان خدا و علامات بالنجم ہم یہتدون سے کیا مراد ہے؟ داؤد بن جساس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے قول اور علامات معین کر دیں اور لوگ ستاروں سے بھی راستے دریافت کر لیتے ہیں کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ستارہ سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور علامات سے مراد ائمہ علیہ السلام ہیں۔ خداوند کے قول وَقُلْ اعْمَلُوا وَالْمُؤْمِنُونَ میں مومنین سے مراد کون ہیں؟ نمبر 1، یعقوب بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے خداوند کے قول اور پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو اور تمہارے عمل کو اللہ رسول اور مومنین سب دیکھتے ہیں، سورہ یونس آیت 101 کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا مومنین ائمہ علیہ السلام ہیں۔ اصول کافی جلد 1 حدیث 2۔ نمبر 2، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے قول اور پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ رسول اور مومنین سب دیکھتے ہیں، سورہ نحل آیت 16 کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند نے ہمارا ارادہ فرمایا ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 296 حدیث 1۔ فرمان خدا وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِی کی تعویل کیا ہے؟ سما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے فرمان وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ اور ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، سورہ توبہ آیت 105 کی تعویل کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم 7 مثانی ہم ہیں، ہم خدا کا راستہ ہیں اور تمہارے درمیان رفت و آمد رکھتے ہیں، جس کسی نے ہمیں پہچانا اور جس کسی نے نہیں پہچانا وہ اس موت پر یقین کرے جو آنے والی ہے۔ اصول کافی جلد 1 حدیث 2۔ فرمان خدا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ عَلَى النَّاسِ کی تعویل کیا ہے؟ بریر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ عَلَى النَّاسِ اور تعویل قبلہ کی طرف ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو، سورہ توبہ آیت 105 کی تعویل کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہم درمیانی امت ہیں، ہم خدا کے گواہ ہیں، اس کی مخلوق پر اور اس کی زمین پر اس کی حجتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا خدا کے فرمان اپنے بابا ابراہیم کی دین کی پیروی کرو، مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحہ 504، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 337 حدیث 6 کا معنی کیا ہے؟
امام علیہ السلام نے فرمایا صرف ہمارا ارادہ کیا ہے، اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ رہیں۔ سورہ حجر آیت 87۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر شاہد ہیں اور شہادت دیں گے کہ ہم نے خدا کی طرف سے پہنچا دیا ہے کہ جو کچھ ہم نے پہنچانا تھا، اور ہم لوگوں پر شاہد ہیں۔ پس جو کوئی ہماری تصدیق کرے گا ہم روز قیامت اس کی تصدیق کریں گے، اور جو ہمیں جھٹلائے گا ہم بھی قیامت کے دن اسے جھٹلائیں گے۔ تفسیر فرات صفحہ 81، بحار الانوار جلد 24 صفحہ 15 حدیث 2۔ فرمان خدا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکن کی تفسیر کیا ہے؟ محمد بن ولیمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکن سورہ بقرہ آیت 143، جب اس نے تم میں سے انبیاء قرار دیے اور فرعونی اسارت و بندگی کی زنجیر کو توڑا اور تمہیں بادشاہ بنایا کی تفسیر پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت انبیاء اور ائمہ بادشاہ مراد ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام کو کون سی بادشاہی دی گئی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بہشت کی بادشاہی اور دوران بازگشت رجت کی بادشاہی۔ سورہ حج 78۔ فرمان خدا انا علینا آیابہم ثم انا علینا حسابہم کا کیا معنی ہے؟ قبیصہ بن یزید جعفی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان انا علینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، پھر ہماری ہی طرف ان سب کی بازگشت ہے اور ہمارے ذمے ان سب کا حساب ہے۔ سورہ حج 78 کا معنی پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا تنزیل ہمارے بارے میں ہے۔ میں نے عرض کیا میں اس کی تفسیر کے متعلق سوال کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے قبیصہ، جب روز قیامت ہوگا تو خداوند ہمارے شیعوں کا حساب ہمارے اوپر چھوڑ دے گا، پس جو کچھ ان کے اور خدا کے درمیان ہے اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ وہ اسے بخش دے۔ جو کچھ ان شیعوں اور لوگوں کے درمیان مظالم ہوں گے ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے، اور جو کچھ ہمارے اور ان کے درمیان ہے وہ ہم معاف کر دیں گے تاکہ وہ حساب کتاب کے بغیر بہشت میں داخل ہوں۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 19، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 336 حدیث 2۔ توضیح: اس حدیث کو شفاعت سے متعلق دوسری آیات و احادیث کی روشنی میں سمجھنا ہوگا تاکہ یہ تصور نہ ہو کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قید و شرط نہیں ہے۔ آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کن کے بارے میں ہے؟ عیسیٰ بن داؤد نجار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی پذیرائی کے لیے جنت الفردوس ہے، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس کی تبدیلی کی خواہش بھی نہیں کریں گے۔ سورہ مائدہ آیت 20 کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے۔ بحار الانوار جلد 46 صفحہ 45 حدیث 11۔ خداوند کے فرمان انا من آذنا لہ الرحمن کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔